السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے حضرت بڑے دنوں میں آواز سنائی آج۔ ارے ہم نے سوچا کہ آج فون لگائیں۔ حضرت امام اہل سنت مفتی حسنین رضا صاحب اشرفی خیریت سے ہیں؟ آپ بڑے ناجائز مبالغے کرتے ہیں آپ۔ ارے آپ سنیوں کے امام تو ہیں، ہاں؟ امام تو ہیں ماشاءاللہ۔ کہاں کے امام ہیں؟ مسجد کے تو امام ہیں، ہاں؟ مسجد کے سنیوں کی مسجد کے تو امام ہیں نا آپ؟ مسجد کے امام کہیے نا، ہاں، آپ تو امام اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ یعنی سنیوں کے امام ہو گئے؟ نہیں، امام اہل سنت کا مطلب ہوا بہت بڑا دائرہ ہوا، تمام سنیوں کے پیشوا امام ہیں۔ مجھ حقیر فقیر میں لغتاً کہہ رہے ہیں اپن اصطلاح۔ مجھ حقیر فقیر میں اتنی وسعت کہا ہے علم کی کہ میں تمام کا امام بن جاؤں۔ اب جیسے آل الرحمان لقب ہے تو آل مانے اولاد کے ہوتے ہیں، لیکن اب لوگ بتاتے ہیں فرما بردار کے بھی ہیں۔ آل مانے فرما بردار، تو آل الرحمان کی کہنا لوگ جائز بتاتے ہیں نا عالم لوگ۔ آل الرحمان کہنا بھی بہت سے عالم جائز بتاتے ہیں، تو اسی حساب سے آل الغفار بھی جائز ہو جائے گا، آل الرحیم، آل الکریم۔ کیا خیال ہے لغت کے اعتبار سے؟ لغت کے اعتبار سے اپنا کسی ذات کو اتنا نہ بڑھائیے کہ اس میں تکبر کی بو آ گئے۔ یہ بات بہت اچھی کہی آپ نے، بالکل حق فرمایا۔ یہی بڑے پیر صاحب نے فرمایا، پیران پیر نے، العز منبع الانوار والعجب منبع الظلمہ۔ عاجزی انوار کا خزانہ ہے، خود پسندی ظلمت کا خزانہ ہے۔ اور ایک چیز مجھ سے چھپی ہوئی تھی مگر مل گئی مجھے۔ ارے بتائیے تاکہ چینل پہ ڈلوائی جائے، کچھ نہ کچھ بتائیں۔ جی، آپ کی ذات کے بارے میں مجھے علم نہ تھا۔ میں تو فقیر ہوں۔ جی؟ میں تو فقیر ہوں۔ فقیر ہیں؟ میں تو فقیر ہوں۔ فقیر کس معنی میں آپ؟ اب کسی معنی میں لے لیجیے۔ نہیں، مجھے یہی تو مغالطہ ہو رہا تھا، آپ فقیر بتاتے ہو مگر آپ نکلے سردار۔ اب اللہ بہتر جانے صاحب، یہ آپ کی حسن عقیدت ہے۔ حسن عقیدت کے ساتھ ساتھ نہیں، مجھے یہ پتہ ہو گیا تو مجھے ماننا ہی پڑے گا۔ اب اللہ جانے، کیونکہ آپ اہل سادات میں سے ہیں۔ اللہ کی مرضی، اللہ جانے، اللہ عالم بالثواب، یہی کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم بالثواب۔ جی واللہ عالم بالثواب ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ بہتر جانے۔ نہیں، اس میں آپ ایسے کیوں کہہ سکتے ہیں؟ مشکوک ہے کیا؟ آپ یہ ہے کہ اپن تو خاموشی رہتے اللہ ہیں، تو سبھی کو جانتا ہے۔ خاموشی رہتے ہیں اپن تو۔ اللہ تو سبھی کو جانتا ہے، مگر یہ کہ ہمیں کسی کی معرفت ہمیں یہ علم آ گیا کہ آپ اہل سادات سے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے اللہ تو بڑے اکبر۔ لائق تعظیم ہے۔ یہ آپ کی حسن عقیدت ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ نسبت کی کوئی قدر کرے تو یہ بھی ایمان کی علامت میں سے ہے، بہت بڑی۔ اصل معنی میں تو امام یہی لوگ ہیں۔ ارے صاحب، آپ نے بہت بڑی اونچی بات کہہ دی۔ ایمان سے تعلق رکھتی ہے بات۔ امام شافعی نے بھی سرکار نے انہی لوگوں کو چھوڑا ہمارے لیے، قرآن اور اہل بیت اطہار۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر وہ اہل بیت سے محبت کا نام رز ہے تو میں آج شرابزی ہوں، اس معنی میں۔ کتنی محبت تھی ان کو بھی، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جی جی۔ لیکن آج کل لوگوں نے اس کو رافضیت کا رنگ دے دیا ہے۔ ذرا کوئی اہل بیت کا ذکر کر لے، یہ جہالت ہے نا؟ یہ جہالت ہے۔ جہالت ہے۔ کسی نے اگر حضرت ابو طالب ایسی کئی چیزیں ہوئی ہمارے ہاں۔ بالکل بالکل حق فرمائے، حق چیزیں ہم اہل سنت و جماعت کہلاتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب اہل سنت و جماعت میں فرقہ بندی ہوئی، بالکل حق فرمایا۔ تو انہی میں سے اہل حدیث پیدا ہو گئے، انہی میں سے دیوبندی پیدا ہو گئے۔ ہاں، پیدا ہوتے چلے گئے، پیدا ہوتے چلے گئے۔ جی جی۔ اب وہ اہل حدیث اپنے آپ کو آج بھی اہل سنت کہلا رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات دیوبندی آج بھی اہل سنت کہلاتے ہیں۔ سب سے اہل سنتی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو۔
سمجھے، اور ہم جو ہے اہل سنت کو بدل کر کے ہم اپنے امام سے نسبت رکھ کے اپنے آپ کو بریلوی کہلانے لگے. یہ بہت اونچی بات کہی آپ نے. ابھی 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 کہیں کہیں آج تمام دوسری جماعتوں کے لوگ امام احمد رضا فاضلی بریلوی کو بانی بریلویت کہتے ہیں. یہ بدنام ہو رہا ہے معاملہ. یعنی ہماری پرانی جماعت کو نئے فرقے کا نام دے دیا انہوں نے. یہ بہت اونچی بات کہی، بہت اونچی بات کہی آپ نے. اور آج اگر ہم یہ کہہ دیں ہم بریلوی نہیں اہل سنت ہے تو پھر ہم اپنی جماعت سے خارج ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنا چھوٹا دائرہ کر دیا. جی 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 جی. اسی کو لے کر علامہ طاہر قاضی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. حضرت عجیب بات یہ ہے کہ ہم مطلب یہ کہ اب یوں ہی اگر ہم اپنے نام دوسروں کے نام کی وجہ سے چھوڑتے چلایا جائے کہ ہماری پہچان کیسے ہوگی، تو ہم اہل اسلام کہلاتے ہیں. ہاں بالکل. ہم نے جس کا نام جو مسلمان جو ہے وہ قرآن نے ہمیں دیا ہے. بالکل 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 بالکل. تو اس کے باوجود ہم دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو اہل اسلام کہلاتے ہیں، شیعہ بھی کہلاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اہل اسلام نہ کہیں، کچھ اور کہیں. بتائیے یہ بات بالکل بالکل 1400 سال سے کیا کہا جا رہا تھا. اہل اسلام ہم ہیں، دوسرے جماعت کے لوگ بھی اپنے آپ کو اسلام کہیں تو ہماری پہچان الگ ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہوئے اس میں. نہیں، فرقے تو ہر زمانے میں ہوئے. امام ربانی مجدد ثانی کے زمانے میں اکبر کا دور ہوا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مجددی ہیں. کسی نے نہیں کہا ہم مجددی ہیں. اب تو مجددی بہت ہے. اب تو جو ہے کہ بتاؤ، جو دیکھو کتنے لوگوں کو مجدد کا لقب دیا جا رہا ہے. مجددی یہ بھی ایک مطلب کہ ہمارے یہاں جماعت ہے، مجددی کہلاتے ہیں لوگ. اچھا بتائیے. یہ قنوج میں جو مفتی آفاق صاحب تھے، ارے اچھا، ان کے سلسلے سے ہیں. وہ بھی مجددی کہلاتے تھے. ہاں، وہ تو سلسلے کے حساب سے کہلاتے تھے. ہاں وہ سلسلے سے کہلاتے ہیں. لیکن معرفت مطلب یہ کہ شیخ احمد فاروقی سرہندی ہاں سے مجددی کہلاتے ہیں. اب بھائی مجددی کہلانے سے ہمارے یہاں ہم نے اپنا ذہن ایک بنا لیا، مگر مجدد تو ہر صدی میں ہوا ہے. ہاں، لیکن پہلے نہیں کہا گیا کبھی. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد، ان کے زمانے کے بعد بھی نہیں کہا گیا، نہ آج تک کہا گیا. تو اب کہا جا رہا ہوگا، لیکن 500 سال تک نہیں کہا گیا، 400 سال تک. اچھا، تو حضرت کہاں تھے آپ بہت دنوں سے؟ میں گھر پہ ہی تھا. کوٹا چلا گیا تھا، کوٹا سے پھر میں گھر پہ آیا. ایک اب آدمی بہت دنوں سے آپ کا کوئی پروگرام بھی ہمارے موبائل پہ نہیں آیا. اچھا. بالکل جیسے ایسے رہا کہ جا کے آپ کہیں کھو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بالکل بالکل. اب انشاءاللہ آئے گا. دیکھیے، اہل بیت کا جو مرتبہ ہے وہ تو حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے. 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت، یعنی اہل بیت علیہ السلام. فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا، مضبوط تھامنے کا فرمایا ہے، مضبوط تھامنے کا. اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے. اب بتائیے آپ، جب حدیث میں صاف ہے تو پھر اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ خالی امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا محرم میں، ان کے بعد ان کی اولاد کا ذکر نہیں کرتے لوگ. امام حضرت امام زین العابدین کا ذکر نہیں کرتے، حضرت امام باقر. اس حدیث پاک کا اصل مفہوم کیا ہے حضرت؟ اب اس میں تو الگ الگ قول وہ ہیں، نظریات بھی ہیں. سرکار نے جو ارشاد فرمایا کہ ان کو پکڑے رہو تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، بچے رہو جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے. ہاں. تو اس کی ذمہ داری امت پر زیادہ ہے، عوام پر، یا اہل بیت اطہار پر زیادہ ذمہ داری ہے؟ امت پر ہے صاحب، امت پر. یہ غلط فہمی ہے. اچھا. ہاں، میری نگاہ میں، سب کی نگاہ میں نہیں. ہاں، وہ تو الگ الگ نظریے ہوتے ہیں. میری نگاہ میں بھائی ہمیں لگا دیا اہل بیت اطہار کو جب تک پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. ہاں. تو یہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کے پکڑنے پر ہماری گمراہی کی ضمانت ہے، گمراہ نہیں ہوں گے ہم. ایمان کی ضمانت ہے. ایمان کی ضمانت. اب اس حدیث کی روشنی میں اہل بیت اطہار کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ وہ بتلائیں اور تعلیمات پہنچائیں. وہ بالکل شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلے تاکہ ہم ان کی روش پر چلتے رہیں. یہ بات بہت اونچے درجے کی کہی آپ نے. تو شریعت کی جو پاسبانی کی ذمہ داری اس میں رہی وہ اہل بیت اطہار کی رہی. بالکل 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 بالکل. یہ لکھا اب ہم اس حدیث کی روشنی میں اور صرف ایک سید کو دیکھیں جی، اور وہ جس راہ پر بھی جا رہا ہو اس کی راہ پر ہم چلتے رہیں. ہاں،
पर उसने खता की। हाँ ये सैयद भी मासूम तो है नहीं। अरे साहब वो तो हाँ? सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह लिखा है सब सनाबिल में जी कि सैयद हजरत को तो ज्यादा अल्लाह से डरना चाहिए। हाँ, तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ मैं, हाँ हाँ कि सादात इकराम को शरीयत की इतनी पाबंदी करना चाहिए कि हम जैसे लोग उन्हें देख कर शरीयत सीखे, उस पर अमल करें। ये लिखा है सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी जी रहमतुल्लाह अलैह ने। हाँ, तो ये जिम्मेदारी उनकी हमसे ज्यादा है। अरे क्या बात क्यों कि हमें तो सिर्फ अपना ईमान बचाना है उनके ताल्लुक से, हाँ उनकी पैरवी करके, उनसे मोहब्बत करके। ये उनके ऊपर पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है इस हदीस की रोशनी में। क्या बात है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात सही फरमाई आपने, जी बिल्कुल हक फरमाया कि जितने भी अहले बैत हैं पहले वाले वो सब शरीयत के बहुत सख्ती से पाबंद थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि कौम को पैगाम दिया जाए। जी जैसे पहले के जितने भी अहले बैत हुए हैं अभी 50 साल के पहले भी, जैसे हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जी आपने जी फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता और मेरी बैत से खारिज है। तो साफ क्लियर कर दिया कि अब जो वारसी है अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उनका मुरीद है ही नहीं, जबरदस्ती अपने आप को मुरीद बता रहा है, ठग रहा है लोगों को। हजरत ने फरमा दिया जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारी बैत से खारिज है। हजरत तो ये फरमा रहे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो हाँ बैत से खारिज है, हाँ और जो वारसी कहलाते हैं वो ये कह रहे हैं हजरत नमाज नहीं पढ़ते थे। अस्तगफुरुल्लाह, ये तो कितना बड़ा इल्जाम है, कितना बड़ा इल्जाम है। ये लिखा है मैंने मैं कई बार गया हूँ देवा शरीफ, जी जी वहाँ दीवार पे लिखा है मस्जिद की कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो हमारी बैत से खारिज है। और हजरत के बारे में लिखा है हजरत सुन्नत की नमाज, वो जुमे की सुन्नतें घर में पढ़ते थे और यही सुन्नत भी है, यानी सुन्नत नमाज घर में पढ़ते थे हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। अब बताओ जो सुन्नत के इतने पाबंद हो उनके बारे में कहना कि नमाज नहीं पढ़ते थे, कितनी गुमराह करने वाली बातें हैं। असली सैयद मैंने ओरिजिनल तो सैयद उनको इस तरह पढ़ा नहीं, वैसे दूसरे उलमा की ज़बानी सुनकर भी मालूमात है जो कुछ है उनके ताल्लुक से। हाँ मैंने तो ये लोगों से सुना कि हाज वारिस पाक जमात में शरीक नहीं होते थे और लोगों ने उन्हें नमाज पढ़ते देखा नहीं, अच्छा अच्छा, इसीलिए ये बात मशहूर हुई कि वो नमाज पढ़ते नहीं थे। नहीं ये तो वैसे ही लोगों वजह ने उसकी क्या है, हाँ वो मजजूबाना कैफियत में थे हाँ हाँ और इस मंजिल पे थे कि वो लम्हात में कहीं से कहीं पहुंचे। वो तो हजरत शेख फजल रहमान गंजमुरादाबादी का भी और एक सुना है वाकया कि ये है कि हजरत अशरफी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह, हाँ हमारे दादा पीर, आला हजरत अली हुसैन अशरफी, तशरीफ लाए। ये बात हाशमी गाजी मिल्लत ने बयान की थी। हाँ हाँ सही बात, तो तशरीफ लाए तो हाजी वारिस साहब पहले के पानी लाओ पानी लाओ, हाँ हाँ पानी मंगाया, वुजू किया हाँ और अशरफी मियां आए, सीधे मुसल्ले पर पहुंचे हाँ और अशरफी मियां के पीछे हाजी वारिस पाक ने नमाज पढ़ी। हाँ ये बात सही सबके सामने कि ये आज आया है ऐसा शख्स जिसके पीछे में नमाज तो पढ़ूं। वो इशारा ये भी था कि वह ऐसा इमाम हो तो मैं उसके पीछे नमाज पढ़ूं। यही बात, यही मैंने बताया ना, शेख फजल रहमान साहब गंजमुरादाबादी मैं ऐसे इमामों के पीछे क्या नमाज पढ़ूं कि वो नमाज में खड़े होकर पता ना कहाँ कहाँ घूमते फिरते। हाँ हाँ, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, कहीं कहीं आलू लेने जा रहा है, कहीं टमाटर, कहीं बैंगन, कहीं हमारे हालात तो यही है हजरत। नहीं नहीं नहीं, वो उस दर्जे के वली थे साहब, वो बहुत बड़े वली थे हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शेख साहब क्या भी ये बात आई थी, आज तो हमारे हालात यही हैं कि मुतवल्ली साहब नाराज ना हो जाए, कि सदर साहब नाराज ना हो जाए। अरे एक इमाम दो बार नमाजें पढ़ा दे, ईद की नमाज भूल जाए, कहीं कुछ भूल जाए, है आम बात हो गई भूलना भी अब तो है। जी जी, क्योंकि उनका दिल कहीं और है। और हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, नमाज नहीं होती अब तक कि दिल हाजिर ना हो। दिल का हाजिर होना जरूरी है जी, खुशू और खुजू। अब बताइए दिल हमारा कहीं और जा रहा है और हम नमाज पढ़ रहे हैं। ना उसकी वजह यही है कि लज्जत नमाज की नहीं आ रही, और मतलब ये है कि हमें वो जो फायदे बताए गए वो नमाज के फायदे नजर नहीं आ रहे, हमारी खराबियां खामियां हमसे खत्म नहीं हो रही कि हमारे दिल हाजिर नहीं है। फिर हुजूर का फरमान भी है, बुखारी शरीफ की हदीस है जी, ताबुदुल्लाह कान्नका तराह फइलम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसा न हो सके तो ये समझो कि अल्लाह हमें देख रहा है। हाँ बेशक बेशक बेशक।
تو اب بتائیے یہ ہے اصل عبادت کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا، یعنی اس کے جلووں کو دیکھ کر، اس کے جلووں کو۔ جی جی اب اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے، لیکن مطلب نہیں، یہ اب ہے کہ دیکھ سکتا ہے، دیکھ کیوں نہیں دیکھ نہ سکتا ہو تو مطلب یہ کہ حکم ہی نہ ہوتا ہو حدیث پاک میں۔ نہیں، وہاں جلوے مراد ہے اللہ کے، نورانیت کے، ہاں اللہ کی نورانیت کے جلوے مراد ہے۔ ہاں، تو نورانیت ہی دکھے گی، اور ہاں، دیکھے گا نور ہی ہے ہی نور، اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ بے شک بے شک بے حضرت شک علی بے شک۔ کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام سجدہ بہت لمبا فرماتے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ علی شیر خدا، ہم دیکھتے ہیں آپ سجدہ بہت لمبا فرماتے ہیں، جی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب تک میں اللہ کے نور کو نہیں دیکھ لیتا ہوں سجدے سے سر نہیں اٹھاتا ہوں۔ جی 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 یعنی اب بتائیے عبادت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم علیہ السلام کی۔ جی۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آیا ہے کہ جب نہیں، نماز کا کیا ٹائم وجہ ہے؟ ہمارے اوپر مکھی بیٹھتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے، ہاں بالکل، مچھر بول جائے تو احساس ہوتا ہے، ہاں بالکل، شیر خدا کا تیر کھینچا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو وہ اتنے محو ہو جاتے تھے نماز میں۔ تو ایسا نہیں کہ شیر خدا کو پتہ نہ چلتا ہو، ہاں بالکل وہ بالکل، اتنا تیر سخت لگا ہوا تھا کہ عام حالت میں کھینچا تو چھونے نہیں دیتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکلیف اللہ، ان کو بھی ہوتی تھی۔ بالکل بالکل بالکل، یہ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ علی شیر خدا کا تیر مت کھینچو، ہاں جب یہ نماز میں کھڑے ہو جائے تب کھینچنا، نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ، نماز میں کھڑے ہو گئے تیر کھینچ لیا گیا، بتائیے پتا بھی نہیں چلا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہہ رہے اچھا تم لوگ تیر کھینچنا چاہتے ہو؟ ہاں ہاں ہاں، حضور کھینچنا نہیں جا رہے، کھینچ لیا ہے۔ بتائیے بتائیے بتائیے، یہ علم تھا نماز کیوں میں۔ نہیں احساس ہوا؟ تو حدیث پاک ہے نا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی احساس معراج اسی ہے۔ لیے ہوا کہ وہ جلوہ خدا ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، ہاں جلوہ خدا ان کی نگاہوں کے ساتھ اور جب تھا۔ محبوب سامنے ہو اور اس میں محبوب میں محب منہمک ہو جائے ہاں تو پھر اس کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے لکھا ہے کہ شہید کو وہی مصر میں عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، پتہ کیوں نہیں چلا؟ پتہ کوئی چلا، حضرت یوسف وہ علیہ جلوہ السلام یوسف صاحب، میں منہمک تھی۔ جب جلوہ یوسف کا یہ عالم ہے تو جلوہ رب العالمین کا کیا عالم ہوگا؟ جب بھائی یوسف کا یہ عالم ہے تو جلوہ ہاں، قرآن رب میں یوسف کا عالم کیا ہوا؟ ایدیہن قلنا حاشا للہ ھذا بشر، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ بے ہے۔ شک بے شک بے شک بے شک بے جب شک۔ ایک بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اپنے انگلی کاٹنے کا پتہ نہیں چلا، تو اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے بعد کیا عالم ہوتا ہوگا، ہے؟ جی اسی امام وہ کون تھے حضرت باری بستامی رحمۃ اللہ علیہ، جب نماز پڑھتے تو آپ کو معراج حاصل ہوتی روحانی طور سے۔ جی تو ایک بار آپ نماز میں تشریف لے گئے، تو نماز میں تھے اور عرش پر تشریف لے گئے، روح عرش پہ پہنچ گئی۔ کہا اے عرش مجھے اللہ کا پتہ بتا کہ اللہ کہاں ہے، کیونکہ قرآن میں مجھے بتایا گیا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا فرما ہے۔ تو عرش نے جواب دیا عبادی تجھے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ عرش پر استوا فرما ہے، اور عرش کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں جلوہ فرما ہے۔ جی حدیث بھی ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، مومنوں کے دل اللہ کا عرش ہے۔ جی 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 تو بتا، یہ تھی نماز کامل مومنین کی۔ قلب المومن عرش اللہ۔ ہاں، یہ مومنوں کی نماز جو تھی یہ تھی۔ اب ہم نے نمازوں کی درستگی پر بھی زور نہیں دیا، نہ وضو کے طریقے سکھائے لوگوں کو، نہ غسل کے طریقے سکھائے، نہ نماز کی ادائیگی کے سجدہ کیسے کریں۔ آج سجدے میں دونوں پیر اڑ جاتے ہیں لوگوں کے، عموماً دونوں پیر اڑ جاتے ہیں، اور کیا نماز ہوگی بتائیے اس کی؟ وہ پڑھ رہا بس، اور وہ عام طور سے جمعی لوگ پڑھ رہے ہیں، 95% یا 90% تو جمعی پڑھتے ہیں، جی 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 اور جو 10% ہے بیچارہ، ان کو علم ترا سے لے کے والناس تک 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہے، سب کو پڑھنے والوں کو بھی۔ جی اور اگر 10 صورتیں بھی یاد ہیں تو جی مخارج سے یاد نہیں ہے۔ جی ہمارے یہاں ایک کورس میں تو سوچتا ہوں کہ یہ بھی چلایا جائے دارالعلوم مدرسوں کی یہ جگہ۔ بتائیے، یہ جو ناظرے کی تعلیم ہے، الف با تا قاعدہ بغدادی نورانی، اب تو بہت سے قاعدے آ گئے، یا سنن قرآن، ہاں جس میں جیسا جس سے آتا ہے صرف قرآن شریف کا تلفظ سکھا دیتا ہے اور سیکھ لیتے ہیں بچے۔ ہاں، یہ تعلیم اس طرح کی یہ شروع کس نے کی، کب سے ہوئی، اس کی کوئی تاریخ ملتی ہے؟ اس کی تو کوئی تواریخ نہیں ہے، بس کبھی پہلے بے پڑھایا جاتا تھا، ابا پڑھایا جا رہا ہے، پہلے تے پڑھایا جاتا تھا، اب تا پڑھایا جاتا میں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہہ رہا ہوں میں،
یہ مطلب نہیں، مطلب کہ ناظرے کی تعلیم ہی شروع کی ہوئی. اس کی تاریخ نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہو تو بتانا. میرے علم میں تو کچھ ہے نہیں، میں تو پریشان ہوں اس سے. اب وہ تو شروعات تو کی ہوگی اس لیے میں کہ تو یہ سوچ رہا ہوں، میرے دماغ میں اپنے یہ ہے، ہم نے سب نے قبول تو کر لیا اور اس میں کسی جماعت کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب لوگ پڑھا رہے ہیں، سبھی پڑھاتے ہیں متفق. مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تعلیم شروع ہوئی جی یہ صرف ناظرہ پڑھنا سکھانا، قرآن کو سمجھنا نہیں. ہاں ہاں اللہ بہتر جانے آگے، لیکن میرے دماغ میں یہ ہے کہ کسی غیر نے شروع کرائی ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ قاعدہ بغدادی مشہور ہے بس. مطلب قاعدہ بغدادی ہو یا کچھ بھی ہو، کوئی بھی قاعدہ ہو، صرف قرآن شریف کو پڑھنا سکھانا، اس کو سمجھنا. اگر آپ بچے کو ابتدا سے عربی پڑھائیں گے ہاں تو وہ 5 سال میں جو ناظرہ پڑھتا ہے اس ٹائم میں وہ عربی لغت یاد کر لے گا، ناظرہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں یہ بہت اونچی بات کہی آپ نے. اب جب لغت یاد کر لے گا، آگے آپ گرامر تھوڑا سا پڑھا دیں گے اسے، اس کا کام چل جائے گا. ہم 10 سال پڑھنے کے بعد عربی نہیں بولتے. یہ بہت اونچے درجے کی بات کہی آپ نے. اگر شروع سے گرامر پڑھائی جائے، یہ کمزوری یہاں سے ہی ہے. نہیں گرامر پڑھائی جائے تو اسے عربی بھی آ جائے گی جب اور حضرت قرآن شریف ابن بھی، مانے قرآن سے شریف بھی، بچہ یاد کرتا ہے تو تحفہ مانے بھی سے یاد کر لے گا. اور بچپن میں ذہن بھی بہت تیز ہوتا ہے. جی یعنی دونوں کام ہو جائیں، عربی گرامر بھی یاد ہو جائے، اسے 4-5 سال میں نیو پکی ہو جائے اور قرآن شریف بھی آرام سے پڑھے سکون سے. وہ کم سے کم لغت یاد کر لے گا عربی کی 5 سال میں. ارے آرام سے. بچپن میں ذہن بھی بہت تیز ہوتا ہے، بچپن میں ذہن بھی اچھا ہوتا ہے، بھٹکتا نہیں نا وہ ادھر ادھر، کیونکہ ادھر دنیاوی معاملہ نہیں رہتا اس کے ساتھ بچوں میں. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اب دارالعلوم مدرسوں کی جگہ میں سوچتا ہوں کچھ ایسا کوئی ایسا ادارہ قائم کر دیجئے. نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو اذان والا مشعل راہ بنے اور ابتدا سے بچوں کو عربی پڑھائی جائے جیسے انگریزی پڑھائی جاتی ہے. میں نے تو ایک سوچا تھا کہ ایک اذان کی درستگی کا طریقہ اور نماز کی درستگی کا طریقہ، یہ اس کا مدرسہ کھولا جائے. خالص نماز کی درستگی ہو اور اذان کی درستگی ہو، جو صورتیں وہ یاد کرا دی جائے مخرج سے، تاکہ بڑے بوڑھے لوگ جن کی عمریں 70 سال 60 سال ہو گئی بیچاروں کی، وہ انہیں نماز نہیں یاد دی یا مخرج یاد نہیں ہے، مخرج کیا سیکھیں گے بیچارے اس عمر میں؟ تو ان کی نماز انہیں تو وہ جو 60-70 سال کے ہیں وہ کوئی بتا بیٹھے نہیں، جیسے انہوں یاد کل کسی نے رٹا دی ویسی رٹی ہوئی ان کی یاد ہے. وہ تو اذانیں آپ تلفظ کو صحیح معلوم ہے ہونا، کہ اس زمانے میں اور وہ اذانیں کسی کے بعد بیٹھنے کو چاہنا چاہتے ہیں، ہم پوچھ بھی لیں تو وہ شرماتے ہیں، تو ان کا یاد کرنا تو بہت مشکل ہے. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اذانیں کس محال تو انداز نہیں میں ہے، ہو رہی سیکھ ہیں. جائیں گے مگر ہے مشکل. اب اذانیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کس طریقے سے لوگ دے رہے ہیں. حضرات ایک گاؤں میں تھا 2014 میں، ہاں تو میں وہاں ایسے 2-1 مہینے رہا تھا. پھر وہ ہماری علماء مشاہد بورڈ کی کانفرنس آ گئی اس میں جگدیش پور میں، ہاں تو میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. ہاں وہ 1-2 وہابی بھی تھے گاؤں میں. ہاں ہاں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے وہاں جو تھا صبح کو فجر میں لوگوں کو نماز کہلوانی شروع کر دی، تلفظ بتانا شروع کیا انہیں. تو ذہن اتنا ہمارا خراب ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں نا ویسا سمجھتے ہیں نا. تو ہمارے جماعت کے لوگ جو عوام الناس تھے وہاں، وہ آپس میں ذکر کرنے لگے گھر کے امام صاحب وہاں بھی تو نہ ہیں. اچھا، یعنی نماز سکھانے کے اوپر، یعنی یہ کام تو وہاں بھی کرے جیسے یہ کر رہے ہیں تبلیغ. اور یہی وہ معاملہ ہوا تھا آپ کے سنبھل کے دیکھ حضرت مولانا عالیہ. اچھا حضرت، اب ان کی غلطی بھی کیا ہے؟ انہوں نے یہ نماز سننا سنانا تبلیغیوں میں دیکھا ہے، ہمارے یہاں دیکھا ہی نا انہوں نے. یہ بہت اس لیے وہ ایسا کہہ رہے. نہیں، میں بھی جب کوٹا میں امام تھا نا اسٹیشن کی مسجد میں، تو نماز میں تقریر کرتا تھا تو ایسی میرے سامنے بھی بات آئی، ارے صاحب آپ نماز سے بولتے ہو کہ ایسا نہ ہو آپ کو دیوبندی سمجھے لوگ، ایسا کچھ بتایا تھا کمیٹی والے نے. استغفر اللہ. یعنی نماز کی بات کرنے کے اوپر ایسا مجھے دھیان ہے. اور ایسے ایک صفی پور میں تھے صاحب، تو وہ بھی یہی بات کر رہے، وہ اظہری میاں کے مرید، ارے نماز کی بات ہے تو دیوبندی لوگ کرتے، اس طرح کی کچھ الفاظ بولا تھا انہوں نے. وہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھا اور اظہری میاں کا مرید تھا. وہ کٹر سنی کٹر، لیکن نماز سے بالکل نہیں. کائے کا کٹر سنی ہے تو نماز ہی نہیں پڑھتا تو مردود ہے، تو سب سے بڑا مردود ہے. ایمان کے بعد نماز ہے.
حدیث میں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. یہ تو اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر. بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر بتائیے پھر ہمارا کیا حشر ہوگا اس زمانے میں؟ اللہ رحم فرمائے. آج کے زمانے کے جتنے پیر ہیں ان کو صرف یہ فکر ہے کہ میرے مرید زیادہ ہو جائے. یہ فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے مریدوں کو نمازی بنا دیں. یہ فکر نہیں ہے. نہیں، وجہ ہے اس کی. قاری رضی اللہ نے بہت زمانہ پہلے ایک جملہ کہا تھا. محفل پہ بیٹھے تھے ہم لوگ، ہاں جامعہ میں آئے تھے وہ شاید، نیمیا میں دفتر میں بیٹھے تھے. ایسی بات چیت چل رہی تھی. قاری احمد جمال صاحب ہمارے استاد تھے، بہت بڑے قاری ابھی گوسی میں، وہ ابھی یہاں تھے. ان کے سامنے گفتگو چل رہی تھی ایسی. تو انہوں نے کہا تھا کہ آج کی تاریخ میں مرید کو پیر سے کچھ نہیں ملتا. بولے کل مریدوں کو پیر سے ملتا تھا، آج پیر کو مرید سے ملتا ہے، نذرانہ ملتا ہے. صحیح بات ہے. تو آج تو جو مرید کرنا ہے وہ کھیتی کاری جیسا کاروبار ہو گیا. وہ تو آل اولاد تک کے لیے کر جاتا ہے، پڑپوتے پوتے پڑپوتے تک کا حساب. ہاں، تو صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. پوتے یہ پڑپوتے تک کا کاروبار سا حساب. بن گیا. اور پیری مرید ہی نہیں، اب تو یاری دوستی ہوتی ہے، پیر مرید ہو گئے. دیکھیے پیران پیر کے بارے میں لکھا ہے کہ نظرانے ملتے رہتے ہیں، بس یہ چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. حضرت پیران پیر جو کپڑے کا کاروبار توبہ جس فرماتے ٹائم تھے، وہ مرید کرتے ہیں اس میں توبہ کے الفاظ آتے ہیں. باقی جو جیسا ہے ویسا ہے مرید، سمجھے، اپنی طبیعت کے مطابق گزارا، بس ہو گیا مرید حضرت سے، بس اتنا اسے کافی ہے. بتائیے آپ. ہم نے تو ایک واقعہ اصلاح نہیں ہو رہی. نہیں، ایک واقعہ یاد آ گیا صاحب آپ کی بات کے اوپر. سنا ہوگا آپ نے بدر ملت حضرت مفتی بدر الدین احمد قادری صاحب جو بڑیا بستی میں تھے، جنہوں نے مدرسہ ایڈ ہونے کی وجہ سے فیض الرسول براؤں کو چھوڑ دیا تھا کہ یہاں پر گورنمنٹ سے ایڈ ہوگا تو مجھے گورنمنٹ کے لوگوں کی تعظیم کرنا پڑے گی. تو ایڈ ہونے کی وجہ سے وہ مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے. آج تو لوگ ایڈ کے لیے تیار رہتے ہیں عالم کے، کہاں ایڈ ہمیں مل جائے، لیکن وہ ایڈ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کے گئے. مدرسہ فیض الرسول جیسے ایڈ ہوا تو آپ نے چھوڑ کے ایک چھوٹے سے گاؤں بڑھیا چلے گئے تھے. تو ان کے ایک شاگرد نے خط لکھا کہ حضرت آپ آ جائیے، میں نے ایک مرید بننے کے لیے تیار کر لیا، 1 یا 2 لوگوں کو، آپ آ کے ان کو مرید بنا لیجیے یہاں پر. میں نے یعنی ایسا تیار کر لیا ہے، پھانس لیا ہے، جو بھی الفاظ میں اس نے لکھا، میں نے تیار کر لیا، ایسا لکھا ہوگا. تو وہاں سے جواب آیا خط میں کہ کیا تو نے ان کا وضو کا طریقہ دیکھا، کیا تو نے ان کے رکوع سجدے کا طریقہ دیکھا؟ تو مجھے ایسا لکھ رہا ہے جیسے میں نے جال میں پھانس لیا ہے مرید کرانے کے لیے. یعنی سخت الفاظ میں لکھا کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو مرید بنانے کے لیے تیار کر لیا ہے. کہا کہ پہلے غسل کا مطلب یہ تھا، غسل کا طریقہ دیکھ، وضو کا طریقہ دیکھ، نماز کے طریقے دیکھ، رکوع کے طریقے دیکھ، تب کہ مرید بنانے کے لیے میں نے آپ کو تیار کیا ہے، میں نے آپ کا مرید بنانے تیار کیا. مطلب یہ تھا کہ پہلے وہ نماز کی درست ہوئی تو کر لے، شریعت کی پابندی تو کر لے. تو ایسا لکھ رہا ہے، یعنی اپنے شاگرد کو ہی بتایا انہوں نے لکھا کہ تو ایسا لکھ رہا ہے جیسے میں نے پھانس لیا ہے، جال میں پھانس لیا ہے آپ کا مرید بنانے کے لیے. یہ تھے صاحب بتائیے عالم پہلے کے. یعنی وہ مرید بنانے کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کے اصلاح اعمال کی فکر رہتی تھی کہ ان کے عمل کی درستگی ہو جائے. اب تو یہ ہے کہ میرے مرید مراد آباد میں زیادہ ہو جائیں، رامپور میں ہو جائیں، رام نگر میں ہو جائیں، بمبئی میں ہو جائیں. کہ ہمارے بمبئی میں 2 لاکھ مرید ہیں، ہمارے کلکتہ میں ہے کیا؟ مرید ہونے سے کیا ہو رہا ہے تیرے؟ نماز تو وہ جمعے کی پڑھ رہے ہیں. اگر تم سب لوگ مریدوں کو نمازی بناتے تو آج مسجدوں میں جمعے کی نماز جیسا منظر ہوتا کہ نہیں صاحب؟ جی، یہ جمعہ کیوں پڑھتے لوگ باغ؟ صرف جمعہ کی نماز کیوں پڑھتے؟ سب کے مرید ہیں اور سب وہی جمعے کی نماز ہی پڑھ رہے ہیں. عام طور سے پورے ہندوستان میں جمعہ ہی ہو رہا ہے عام طور سے. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہر جگہ آپ شہر میں جاؤ تو مراد آباد، رامپور، بمبئی، دلی، سب لوگ عام طور سے جمعے کی پابندی کرتے ہیں اور سب کے مرید ہیں پورے ہندوستان میں. نہیں، دیکھنا یہ کہ پیر صاحب بھی پڑھتے ہیں. نہیں، پیر صاحب تو سفر کے بہانے سے گھر میں پڑھ لیتے ہیں یا 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارے اوپر قصر ہے اور جماعت کی رخصت ہے تو وہیں پڑھ لیتے ہیں گھر میں. بلکہ یہ وجہ میں نے سنا ہے کہ ادے پور کے لوگ جب جلسہ کراتے ہیں تو ان علماء کی بدعملی کی وجہ سے، ادے پور راجستھان کی بات سنی ہے کہ وہ لوگ ان کو ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں دور جگہ، تاکہ لوگ ان کا عمل نہ دیکھیں شہر میں رہ کر کے. اگر عمل دیکھیں گے کہ یہ مسجدوں میں نہیں آ رہا ہے تو لوگ باغ
جو گمراہ ہو جائیں گے تو بتایا کہ ہوٹلوں میں ٹھہرا دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں جائیں نہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلے گا عمل کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ یہ ادے پور راجستھان کی بات ہے نا آپ، مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کہ ان کے عالموں کو بلانا ہی پڑے گا تقریر کے لیے، اب کیا کریں، اس عالم کے بتا۔ لیے تو صاحب ہمارے استاد حضرت مولانا طریق اللہ صاحب تھے اور جامعہ وہ ملیہ تو میں، قاری رضی اللہ کو ٹوک دیے تھے ایک جگہ تقریر